السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. قال الله في مقام: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة،
فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے۔ درود و سلام والی بطحہ تاجدار انبیاء، انسانیت کے رہبر و رہنما، امام المرسلین، امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سارے ہی عظیم تھے، ہر ایک کا مقام و مرتبہ اپنی اپنی جگہ پر ہے۔ کچھ لوگ ابتدا ہی میں دائرہ اسلام کو قبول کرنے والے ہوئے اور کچھ نے بعد میں اسلام کو قبول کیا۔ جو پہلے اسلام قبول کرنے والے تھے ان میں ایک نام سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ہے۔ عام الفیل کے 13 سال بعد پیدا ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 12 سال اور 10 مہینے چھوٹے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے 2 سال اور 3 ماہ چھوٹے تھے۔ جاہلیت اور اسلام کے اندر انہوں نے 13 نکاح کیے، بیٹے بیٹیاں ملا کر ان کی تعداد بھی 13 ہی بنتی ہے۔ اسلام سے قبل بڑے سخت مزاج تھے۔ جو لوگ مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنے والے تھے ان کا نام بھی ان میں آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث کیے گئے، آپ کی بعثت کے وقت قریش مکہ میں سے صرف 17 لوگ تھے جن کو لکھنا پڑھنا آتا تھا۔ ان میں ایک نام سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ہے۔ بچپن میں اونٹ چلایا کرتے تھے، جوانی میں ایک تاجر کی حیثیت سے سامنے آئے، بڑے قوی تھے، مضبوط اور بہادر انسان تھے، کمپرومائز کرنے والے نہیں تھے۔ اسی شجاعت و بہادری کو دیکھ کر اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی۔ ایک روایت میں ہے کہ 2 لوگوں کو مانگا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے، اے اللہ یا خطاب کا بیٹا دے دے یا پھر ہشام کا بیٹا، ان دونوں میں سے جو تجھے پسند ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خاص کر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتے ہوئے کہا، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ اسلام کو عمر بن خطاب کے ذریعے سے عزت عطا فرما۔ ان کا دور خلافت بھی کمال کا دور خلافت ہے۔
10 سال 6 مہینے اور 4 دن خلیفہ رسول اللہ رہے۔ جب شہید کر دیے گئے تو سیدنا صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا جنازہ پڑھایا۔ کئی ایک خوبیوں کے کمالات کے مالک تھے۔ ان کی سیرت طیبہ اسلامی تاریخ کا وہ روشن باب ہے کہ جس سے اسلام کی تاریخ جگمگا اٹھتی ہے۔ ابتدا میں مسلمان باطل سے چھپ چھپا کر اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ جب یہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تو پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پر نہیں؟ فرمایا عمر ہم حق پر ہیں۔ تو کہا اللہ کے پیغمبر اگر حق پر ہیں تو پھر باطل سے ڈرتے ہوئے چھپ کے اللہ کی عبادت کیوں کی جائے گی؟ ہم باہر نکلیں گے، اللہ کی عبادت کے لیے میدان میں آئیں گے۔ عمر دیکھتا ہے کہ عمر کے ہوتے ہوئے کون ہمیں اللہ کی عبادت سے روکتا ہے۔ اتنے شجاع اور اتنے بہادر تھے۔ سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں لقد کان فیما قبلکم من الامم محدثون فإن یک فی امتی احد فإنہ عمر۔ میرے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی امتوں میں بھی کچھ ایسے لوگ ہوا کرتے تھے جو نبی تو نہیں ہوتے تھے لیکن کشف اور الہام ان کو ہوتا تھا۔ اگر میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے کوئی ایسا شخص ہے تو وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان نبی بعدی لکان عمر بن الخطاب۔ لوگوں میں محمد کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اگر کوئی نبی ہوتا میرے بعد تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیسا اللہ کا شیر تھا، اللہ کا محبوب کیسا تھا، کیسی عظیم شخصیت تھی۔ مراد مصطفیٰ ہے، محبوب کبریا ہے، شجاع اور بہادر ہے، قوی ہے، باطل سے مقابلہ کرنے والے ہیں، اسلام کے احکامات پہ ڈٹ جانے والے ہیں، شریعت اسلامیہ پہ کاربند حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر اسلام کے احکامات پہ کمپرومائز کرنے والے نہیں ہیں، فاتح ایران ہے، کیسر و کسرا کی نیندیں حرام کر دینے والے، عراق، ایران، شام، فلسطین کے فاتح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ بیواؤں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا، مہاجرین کا خیال رکھنے والے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں۔ میرے نبی محمد کریم کے سسر ہیں، داماد علی ہیں، داماد فاطمہ بطول ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور میرے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شان میں کئی ایک جملے کہے، ان میں ایک یہ بھی تھا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے عمر ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ۔ اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان پہ اور دل پہ حق کو جاری کر دیا۔ اس ضمن میں ایک واقعہ ہے، آج جو عوامی باتیں ہوتی ہیں ان سے ہٹ کے چند ایک واقعات آپ کے سامنے رکھوں گا، اس امید کے ساتھ کہ میرا اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سیدنا غدیف بن حارث، اللہ اکبر، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب سے گزرے۔ انسانوں کا کردار دیکھیے کیسا ہے، خلیفہ تو رسول اللہ ہے، قریب سے گزرے، کہتے ہیں غدیف بڑا اچھا آدمی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت غدیف کی ملاقات ہوئی سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت غدیف رحمہ اللہ سے کہتے ہیں اے غدیف
میرے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کیجئے۔ حضرت حذیفہ کہنے لگے آپ تو صحابی رسول ہیں، میں زیادہ حقدار ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کریں۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں نہیں، میں نے آپ کو اس لیے دعا کا کہا ہے کہ میں نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا تھا کہ عمر کی زبان پہ اور دل پہ اللہ نے حق جاری کر دیا ہے، عمر نے جس کو اچھا آدمی کہا ہے وہ اللہ کے نزدیک بہت اچھا ہوگا، اس لیے آپ میرے لیے دعا کیجیے۔ اور میرے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الشیطان لیخاف منک یا عمر، اے عمر شیطان مردود وہ تجھ سے ڈرنے والا ہے، جب تو کسی راستے سے گزرتا ہے شیطان اپنا راستہ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ یہ شان، یہ عظمت تھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ حضرت معدان بن ابی طلحہ رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس مالف ہے اور اشیاء خرد و نوش میں سے کچھ چیزیں آئی تو وہ تمام کی تمام چیزیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں میں تقسیم کر دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں سیدنا فاروق اعظم؟ سیرت ہر سال آپ سنتے ہیں بڑے بڑے علماء سے، وہ باتیں آپ کے ذہنوں میں ہیں، شان عمر، فضیلت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن چند ایک باتیں بس اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو سخت مزاج ہو، وہ کہتے ہیں یار بس ہمارا غصہ نہ کیا کرو، اور دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں جیسے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت میں جلال تھا، ہماری طبیعت میں اس لیے جلال آتا ہے۔ او بھائی سیدنا فاروق اعظم نبی کے حقدار تھے، سیدنا فاروق اعظم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑنے والے نہیں تھے، سیدنا فاروق اعظم غیبتوں کے انبار لگانے والے نہیں تھے، سیدنا فاروق اعظم تہجد گزار تھے، سیدنا فاروق اعظم زہد و ورع کے پیکر تھے، جود و سخا کے پیکر تھے۔ اپنے آپ کو ان سے ملاتے ہو تو اپنی عبادتیں اور اپنی وضاقت، اپنی چال ڈھال، اپنا رہنا سہنا بھی ان جیسا بنانے کی کوشش کیجئے، پھر کہیے کہ واقعی ہماری طبیعت میں تھوڑی سی سختی ہے جیسے سیدنا فاروق اعظم کی طبیعت میں ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہم انک تعلم، اے میرے اللہ آپ جانتے ہیں، انی لم ارضا منہم، اللہ اکبر کبیرہ۔ ذرا الفاظ پہ غور کیجئے، سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اے میرے اللہ آپ جانتے ہیں کہ میں مسلمانوں کے مال میں سے ذرہ برابر بھی کمی نہیں کرتا، ولم استعصر علیہم الا انی اضع یدی مع ایدیہم فی جفنۃ العامہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے اللہ میں ان کے مال میں کمی نہیں کرتا اور اپنے آپ کو ان پہ فوقیت اور برتری نہیں دیتا۔ امیر المؤمنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، وہ کہتے ہیں میں عوام پہ اپنے آپ کو فوقیت نہیں دیتا، عاجزی کی انتہا ہے اللہ کی قسم۔ اتنے عاجز انسان، اتنا اللہ سے ڈرنے والے تھے، بلکہ کہتے ہیں اللہ میں اپنا کھانا بھی ان کو کھلا دیتا ہوں، جو میرے گھر میں ہوتا ہے وہ لے کے میں ان کے ساتھ شریک ہو جاتا ہوں۔ کیوں ہوتے تھے سیدنا فاروق اعظم؟ تاکہ لوگوں کے دلوں میں کوئی اس طرح کی بات نہ آئے۔ اور سیدنا فاروق اعظم ایک جملہ کہتے وَقَدْ خِفْتُ أَن تَجْعَلَهُ نَارًا، اللہ اکبر کبیرہ، فی بطن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے اللہ میں تو بہت زیادہ ڈرنے والا ہوں کہ کہیں میرے پیٹ میں جہنم کی آگ کا کوئی لقمہ نہ چلا جائے۔
آج بیت المال پہ جو صاحب بن کے بیٹھ جائے، غریبوں کا خیال نہ کرے، بیواؤں کا خیال نہ کرے، یتیموں کا مال ہڑپ کر جائے اور پھر اپنے آپ کو تشبیہ دے کہ میں سیدنا فاروق اعظم جیسا سخت مزاج ہوں، وہ تو اللہ سے ڈرنے والے بڑے تھے، وہ تو حرام کا ایک لقمہ اپنے پیٹ میں نہیں جانے دیتے تھے، تو سارا حرام کھا کے یتیموں بیواؤں کا زکوٰۃ کا مال کھا کے ان کو زکوٰۃ نہ پہنچا کے سمجھتا ہے کہ میں عمر فاروق جیسا ہوں۔ اللہ اکبر کبیر۔ کتنی بیوائیں بیچاری روتی پھرتی ہیں، اللہ کی قسم چکر کاٹتی ہیں، ان کو پیسے ملتے ہی نہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں اس کھانے میں سے کوئی ایک ٹکڑا، کوئی ایک لقمہ وہ آگ بن جائے اور میں عمر اس کو اپنے پیٹ میں لے جاؤں۔ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے اے اللہ، میں تو جو کچھ ہوتا ہے ان کے سامنے رکھ دیتا ہوں، پیش کر دیتا ہوں، اپنا کھانا بھی ان کے ساتھ بیٹھ کے کھا لیتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بیت المال میں سے کوئی چیز میرے اندر چلی جائے۔ اتنا خیال۔ اور واللہ میں کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں، لوگ ایک دوسرے کو کھانا کھلانے سے ڈرتے پھرتے ہوتے ہیں، حالانکہ سیدنا عمر فاروق کی سیرت یہ ہے کہ وہ اپنا کھانا لے کے آیا کرتے تھے عوام کے پاس، ساتھ خود بھی کھا لیتے تھے اور ان کو بھی کھلا دیتے تھے کہ کوئی بھائی، کوئی مسلمان کھانے کی وجہ سے روٹھ نہ جائے۔ آج تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، بیویاں بھی ایسی ہوتی ہیں، اللہ والی بڑی بڑی اچھی بھی ہوتی ہیں، کسی کے گھر میں مہمان آ جائے نا، یا کسی کا مہمان آئے تو وہ گھر میں پیغام بھیج دے تو کرمالی جو کچھ انہوں کہتی ہوتے انہوں ہی پتا یا اللہ نو پتا ہے وہ کیا کہتی آگے۔ کوئی کھانا نہیں کھلاتا۔ سیدنا فاروق اعظم کی سیرت یہ ہے، اپنا کھانا بھی لے آتے اور عوام کے ساتھ بیٹھ کے خود بھی کھا لیتے اور ان کو بھی کھلا دیتے، اور بیت المال میں سے جو کسی کو کھلایا جا رہا ہوتا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس میں سے ذرہ برابر بھی نہیں لیا کرتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عبید بن عمیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں حج کے دنوں میں دیکھا میں نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنکریاں مار رہے ہیں، اور میں نے دیکھا کہتے ہیں کہ یہ دو کندھوں کے درمیان میں جو جگہ ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو لباس پہنا ہوا ہے، جو ان کے بدن پہ کپڑا ہے، اس کو 12 پیوند لگے ہوئے تھے صرف دو کندھوں کے درمیان میں۔ بیت المال سے لے نہیں سکتے تھے سارا کچھ، حالانکہ اللہ کی قسم ایک موقع پہ انہوں نے کچھ لباس تقسیم کیے، چادریں تقسیم کی، ان کے حصے میں بھی آئی، ان کا قد ذرا لمبا تھا تو جمعہ کا خطبہ دینے لگے، اور جو صحابہ کو انہوں نے تقسیم کیا تھا کپڑا انہوں نے بھی پہنا۔ ایک صحابی کھڑا ہوا، انہوں نے کہا اطاعت کیجئے، سنیے، وہ کہنے لگے ٹھہریے ذرا، آپ کی اطاعت کریں گے، سنیں گے، لیکن ہمیں یہ بتائیے جو کپڑا آپ نے ہمیں دیا ہے وہ تو چھوٹا ہے، آپ کا ہم سے قد بڑا ہے، آپ کا لباس کیسے بن گیا؟ کتنی جرأت ہے اللہ کی قسم سوال کرنے۔ آج کوئی سوال کر کے دیکھے، ہم کہتے ہیں تکفیری خارجی فارغ ہے، یہ منہج سے بھی دور ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں ہے، کوئی عزت احترام بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ بھائی مجمع عام میں منبر پہ خلیفہ مسلمین وہ خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہے، کہتا ہے اطاعت کرو، بات کو سنو، لوگ کھڑے ہوتے ہیں کہتے ہیں بات سنیں گے، اطاعت کریں گے، پہلے ہمیں حساب دیجئے، ہمارا لباس بن نہیں رہا، آپ کا کیسے بن گیا؟ ساتھ بیٹا تھا، اس کو کھڑا کیا، کہا عبداللہ بن عمر ذرا کھڑا ہو، بتائیں ان کو میرا لباس کیسے بنا؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، لوگوں جو میرے حصے میں کپڑا آیا تھا میں نے وہ اپنے بابا کو دیا، اس لیے میرے بابا کا لباس بنا۔ اتنا ڈر تھا، اتنا خوف تھا۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، اما واللہ، اور لوگوں اللہ کی قسم ہے، ما کان باقدامنا اسلاما ولكن قد عرفت باي شيء فضلنا كان ازهدنا في الدنيا، یعنی عمر بن الخطاب۔ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں
اللہ اکبر. اسلام میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہم سے مقدم نہ تھے، لیکن کس چیز نے ان کو مقدم کیا؟ کہتے میں بتاتا ہوں لوگوں، کس چیز نے ہم سے حضرت عمر کو مقدم کر دیا؟ فضلنا کانا ازہدنا فی الدنیا. کہاں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے ہم پر فضیلت لے گئے کہ وہ دنیا سے بے رغبتی اختیار کرتے تھے. دنیا کا جاہ و جلال، دنیا کی شان و شوقت، دنیا کی ٹھاٹ بات ان کو پسند نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے اس لیے ان کو اتنا مقام اور مرتبہ عطا کر دیا. واللہ آج کل کے حالات ایسے ہیں، کسی قد کاٹ والی شخصیت کو اس کو پھولوں کے ہار نہ ڈالے جائیں، ان کا استقبال نہ کیا جائے، ان کو پروٹوکول نہ دیا جائے تو وہ کہتے ہیں لو ان کو پتہ ہی نہیں میرا مقام و مرتبہ کیا ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چابیاں لینے کے لیے جا رہے ہیں. کس کی؟ بیت المقدس کی. بیت المقدس کی چابیاں لینے کے لیے جا رہے ہیں. غلام ساتھ ہے، کبھی غلام کو سواری پہ بٹھاتے ہیں، کبھی خود بیٹھتے ہیں. جب بالکل تھوڑا سفر رہ گیا، اب قریب تھا کہ پہنچنا ہے، باری غلام کی تھی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے اترے، غلام کو کہا آپ سوار ہو جاؤ، میں مہار پکڑتا ہوں، باری میری ہے. کہا فاروق اعظم آپ امیر المؤمنین ہیں، لوگ کھڑے ہیں آپ کے استقبال میں، آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ حکمران ہیں، لوگ کیا کہیں گے؟ کہا آپ کی باری ہے، عمر عادل ہے، انصاف کرنے والا ہے، عمر کبھی بھی سواری پہ سوار نہیں ہوگا. لوگوں نے دیکھا حاکم وقت ہے، اللہ کی قسم 22 لاکھ مربع میل سے زیادہ جس کے دور میں اسلام پھیلا تھا، وہ سواری کی لگام پکڑے ہوئے ہے. لوگ حیران اور پریشان ہیں. پوچھا عمر کون ہے؟ کہا یہ ہے عمر، یہ ہے خلیفۃ المسلمین، یہ ہے حاکم وقت. لوگ ششدر رہ گئے کہ یہ کیسا حکمران ہے. اللہ کی قسم اسی لیے کفر پہ روک طاری تھا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاف پسند تھے، عادل تھے. یہ نہیں ہوتا تھا کہ باری اپنی ہے، اب لوگوں میں پروٹوکول ملنا ہے تو میں آگے ہو جاؤں. کبھی ایسا نہیں کیا کرتے. یہ تھے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ. یہ ان کی سیرت ہے، یہ ان کا کردار ہے. ایک مرتبہ بیمار پڑ گئے، بیمار ہیں، طبیب آیا، طبیب نے دیکھا. طبیب کہنے لگا امیر المؤمنین آپ کو شہد جو ہے وہ فائدہ مند ہے، فائدہ دے گا، وہ آپ کی اس بیماری میں فائدہ مند ہے، وہ استعمال کیجئے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر میں دیکھا شہد نہیں تھا، اور امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین ہے. اللہ کی قسم اتنے پیسے گھر میں نہیں تھے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہد خرید سکتے. ہمارے حکمرانوں کے پاس کتنا کچھ ہوتا ہے، کہاں ہے وہ زہد، کہاں ہے وہ تقویٰ. اللہ اکبر کبیرہ. بڑے پریشان ہے. طبیب کہتا ہے علاج اسی میں ہے کہ آپ شہد استعمال کیجئے. بیماری کے عالم میں اٹھے، منبر رسول پہ گئے، لوگوں کو بلایا. لوگوں نے سمجھا شاید کوئی لشکر تشکیل دینا ہے، اسلام کے غلبے کے لیے نکلنا ہے. لوگ جوک در جوک آئے. کہا جی امیر المؤمنین بتلائیے کیا حکم ہے؟ سیدنا عمر فاروق کہنے لگے لوگوں میں بیمار ہوں، طبیب نے کہا ہے شہد استعمال کیجئے، میرے گھر میں شہد نہیں ہے اور میرے گھر میں شہد کے پیسے بھی نہیں ہیں، لیکن ہاں ایک بڑے برتن میں شہد پڑا ہے، وہ بیت المال کا شہد ہے. عمر کی جرأت نہیں ہے کہ بیت المال کے مال میں سے اپنی جان پہ کچھ لگائے. میں اس وقت لگاؤں گا اگر تم اجازت دو گے. میں نے تمہیں جمع اس لیے کیا ہے، اگر تم اجازت دیتے ہو تو میں اپنی ذات پہ وہ استعمال کر سکتا ہوں، ورنہ نہیں کروں. اتنا اللہ کا تقویٰ، اتنا اللہ کا ڈر. آج تو جو بیت المال کے نگران ہوتے ہیں کسی کو پتا ہوتا ہے کہ بیت المال میں کیا ہے. کوئی ان سے پوچھ لے، حساب و کتاب مانگ لے تو وہ بیچارے روٹھ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ ہوتے کون ہیں ہم سے پوچھنے
والے, عوام کی جرت کیا ہے وہ ہم سے پوچھ لے. اللہ کی قسم ایسا نظام قائم کیا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. جب یہ شہید ہوئے, شہادت کے رتبے پہ سرفراز ہوئے, تو کئی ایک صحابہ یہ جملہ کہتے ہوئے سنے گئے. تاریخ میں یہ بات درج ہے کہ عمر فاروق نے ایسا نظام خلافت قائم کیا ہے کہ بعد والے بڑی مشکل میں پھنس گئے. اللہ اکبر کبیر. یہ سیرت ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, یہ کردار ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ اکبر, بیٹھے ہوئے تھے ایک باغ میں, کسی نے پوچھا فلاں آ رہا ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں اس کو آنے کی اجازت بھی دو اور جنت کی بشارت بھی دو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب عمر آئے ہیں, پہلے صدیق آئے اب عمر آئے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان کو بھی آنے کی جو ہے اجازت دو اور جنت کی بشارت دے دو. جنتی لوگ اللہ کی جنت کے لیے دن رات محنت کوشش کرنے والے, ان کی سیرت و کردار ایسا ہوتا ہے. حجر اسود کے سامنے گئے, اللہ کی قسم دیکھیے اتباع رسول کیسی ہے, بڑا معروف واقعہ ہے, آپ لوگوں نے سن رکھا ہے. حجر اسود کو دیکھتے ہیں, کہتے ہیں حجر اسود انک لحجر, یاد رکھ تو بے شک ایک پتھر ہے, اس کے علاوہ تیری کوئی حیثیت نہیں ہے. حالانکہ جنتی پتھر ہے, جنت سے آنے والا ہے. فرمایا لا تضر ولا تنفع, تو نفع نقصان کا مالک نہیں ہے, میں تجھے بوسہ صرف اس لیے دے رہا ہوں کہ میرے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے بوسہ دیا. یہ ہے اتباع رسول. جو کام اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, کرتا ہوا دیکھ لیا یا سن لیا, فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرت نہیں تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو رد کر دے, اپنی مرضی کر دے. اللہ اکبر کبیرہ. واللہ کتنے ایسے واقعات ہیں, بڑا دل چاہتا ہے یہ بھی بیان کیا جائے, یہ بھی کیا جائے. باتیں تو بہت ہوتی ہیں لیکن چند ایک باتیں ہی کافی ہوتی ہیں سمجھنے کے لیے. میرے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق اعظم کا ہاتھ پکڑا ہوا. فاروق اعظم کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا پیار ہے آپ سے, بڑی محبت ہے آپ سے, سب سے بڑھ کے آپ کو پیار کرتا ہوں لیکن اپنی جان سے زیادہ نہیں. میرے نبی علیہ السلام نے کیا جملہ کہا تھا, عمر اگر یہ بات ہے تو پھر یاد رکھ تو کامل ایمان والا نہیں ہے. جب فاروق اعظم نے یہ سنا کہ میں کامل ایمان والا نہیں, اسی لمحے میں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ بات ہے تو پھر میں ابھی یہ اقرار کرتا ہوں آپ مجھے جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں. میرے نبی نے کیا فرمایا تھا, الآن یا عمر, اے عمر اب تو کامل ایمان والا ہوا ہے. اور میرے بھائی ہم اپنی شکل و صورت کو دیکھیں, وجاہت کو دیکھیں, رہنے سہنے کو, اٹھنے بیٹھنے کو, کھانے پینے کو, معیشت, معاشرت, تجارت کو دیکھیں, کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے ہیں؟ وہ آج کل کی نسل کو تو بی بی کہہ دینا, داڑھی اس نے رکھی ہوئی ہو, اس سے پوچھو کیوں رکھی ہے, سنت رسول سمجھ کے رکھی ہے. اچھا بعد میں اور اللہ کے بندے آپ کلین شیو ہو گئے ہو, کیوں؟ ہاں جی رشتہ ہو رہا تھا, وہ کہتے تھے داڑھی کٹوا دو, میں نے اس لیے کٹوا دی. یہ تو ہماری اتباع سنت کا حال ہے. ہم دیکھتے نہیں اور پھر نعرے اور دعوے, ہمیں صحابہ سے پیار, صحابہ کی عظمت پہ قربان. اور میرے بھائی جو قربان ہونے والے تھے اللہ کی قسم صحابہ کی عظمت پہ, سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے, اور لوگوں یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے کہ جب دائرہ اسلام میں داخل ہوئے, اللہ کی قسم پہلے ہمیں کوئی عزت نہیں دیتا تھا, لوگ ظلم و ستم کیا کرتے تھے. عمر فاروق کے اسلام میں داخل ہونے کے بعد مسلمانوں کو لوگ عزت دینا شروع ہو گئے تھے.
ہماری عزت بڑھ گئی تھی، ہمارا وقار، ہمارا احترام لوگوں کی نظروں میں، خاندان، قبیلے، برادری، قریش کے سرداروں کی نظروں میں بڑھ چکا تھا۔ میرے واجب الاحترام بھائیوں، ذرا سوچئے تو صحیح، کیا ہماری بھی سیرت و کردار ایسا ہے؟ اللہ اکبر۔ ایک اور بات سمجھیے ذرا اس بات کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی یہی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ اکبر، جب سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، ہم نے دیکھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، پھر ان کا دور خلافت بھی آیا، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو بندہ مسلمان ہو جاتا تھا، حق کو قبول کر لیتا تھا، پھر ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ اسلام سے خارج ہو جائے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوتے ہوئے ایسا یہ مضبوط قلعہ تھا اسلام والا کہ کسی کی جرأت نہیں ہوتی تھی اسلام کو چھوڑ دے یا اسلام کے احکامات پہ عمل نہ کرے۔ کیا ہماری سیرت و کردار بھی ایسا ہے؟ جن ہستیوں سے ہمیں پیار ہے، جو ہستیاں اللہ اور اس کے رسول کی محبوب ہیں، جو ہمارے لیے معیار ایمان قرار دیے گئے، میرے بھائی باتیں سخت ضرور ہوتی ہیں، وقتی طور پہ دل کو بڑی چبھتی ہیں، بعد میں بندہ دو چار لوگوں میں بیٹھ کے تبصرہ بھی کر لیتا ہے، لیکن ان سب سے پہلے کبھی رات کی تاریکی اور تنہائی میں بیٹھ کے اکیلے میں سوچنا، اللہ کی قسم گریبان میں جھانکنا کہ میں ان دنوں میں سیدنا فاروق اعظم سے بڑی محبت کرتا ہوں، ان کی سیرت کے تذکرے ہوتے ہیں، میں ٹویٹر پہ، فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ پڑھتا ہوں، سنتا ہوں، وہ فاتح ایران تھا، فاتح شام تھا، عراق کا فاتح تھا، اس نے کیسر و کسریٰ کو کچل دیا، اس کے ہوتے ہوئے باطل نظام نہیں چل سکے، وہ توحید کا علم بردار تھا، متبع سنت تھا، اسلام کا عظیم قلعہ تھا۔ لیکن کیا میں نے اس کی سیرت کو اپنایا، اس کے کردار کو اپنایا؟ میں 5-6 فٹ کے وجود کو تو دیکھوں، کسی زکوٰۃ کے منکر کی جرأت نہیں تھی، اللہ کی قسم فاروق اعظم کے دور میں جو زکوٰۃ دیتا تھا وہ زکوٰۃ سے انکاری ہو جائے۔ قرآن کو جمع کرنے کا مشورہ دینے والے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بڑی بڑی باتیں ہیں، بڑی بڑی باتیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی، میں سمجھتا ہوں اس سے بڑھ کے اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ صرف اتنی سی بات اگر ہمیں سمجھ آ جائے، باقی ساری ہم اپنے ذہنوں سے نکال دیں کہ کیسی عظیم اور بہادر شخصیت تھی کہ میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے اللہ اسلام کی عزت کے لیے عمر بن خطاب عطا فرما۔ نبی مانگ رہے ہیں۔ اچھا آج کسی کے پیچھے جا کے اس کو دعوت دو نا، وہ یہ نہیں سمجھے گا کہ یار یہ اللہ کے دین کو میری ضرورت ہے، وہ سمجھے گا یہ جڑے ہن میرے پیچھے ہوتے نا لگتا ہے انہوں نے کوئی کام ہے میرا، اب ان کو کوئی مفاد ہے۔ اللہ کا شکر کیا کیجئے، اگر اللہ آپ سے دین کا کام لے، اسلام کے غلبے کا کام لے، اللہ کی قسم یہ میرے اللہ کا انتخاب ہوتا ہے۔ بڑی بڑی دنیا میں رہنے والے لوگ، دولتوں والے، سلطنتوں والے، عہدہ و اقتدار والے، میرا مالک ان کے مال کو قبول ہی نہیں کرتا، ان کی صلاحیتوں کو قبول نہیں کرتا۔ وہ لوگ جن کو معاشرے میں عزت نہیں ملا کرتی، اللہ اپنے دین اسلام کے لیے ان کو قبول کر لیتا ہے۔ یہ میرے اللہ کا انتخاب ہے۔ اور اللہ کے نبی نے کہا اللہ ان دونوں میں سے جو تجھے محبوب ہے، تو اللہ کو محبوب کون تھا؟ سیدنا فاروق اعظم، خطاب کا بیٹا، بکریوں کا اونٹوں کا چرواہا۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی قسم جب مسلمان ہوئے خلافت کے دور میں کبھی تکیے کو یہ نہیں کہا تکیہ لا کے دو مجھے، میرے نیچے اچھا سا گدا بچھاؤ، اینٹ کو یا پتھر کو سر کے نیچے رکھتے تھے، سو جایا کرتے تھے، پرواہ ہی نہیں ہوتی تھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ نرم و ملائم بستروں کو تو دیکھا ہی نہیں کرتے تھے، اور یہ زمین پہ بات کرتے تھے، اللہ عرش بری سے قرآن بنا کے نازل کر دیتا۔
فاروق اعظم ہی وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو مقام ابراہیم ہے اس کو جائے نماز بنانا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے وحی کر دی اس کو جائے نماز بنا۔ فاروق اعظم ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے 19 مرتبہ ان کے ذہن میں یا ان کی زبان پہ جو بات آئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے قرآن بنا کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کر دیا۔ کیسی عظیم شخصیت ہے، لیکن اسلام کا وفادار سپاہی تھا، اسلام کے ساتھ بڑی محبت تھی، دین کے غلبے کے لیے دن رات کوشاں رہتے تھے۔ میرے بھائیوں، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، مختصراً بیان کر دیتا ہوں۔ کہنے لگے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام کو قبول کرنا اسلام کی مدد تھا، اور آخر میں لمبی حدیث ہے، آخر میں ایک جملہ کہتے ہیں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اگر مجھے پتہ چل جائے نا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فلاں کتا پیار کرتا ہے تو میں اس کتے سے بھی اس وجہ سے پیار کروں کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر خلیفہ دوم فاروق اعظم جو اللہ رب العزت کا بھی محبوب ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو دعاؤں میں مانگا تھا، میں اس نیت کے ساتھ پیار کروں یہ کہ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہے۔ یہ تھا صحابہ کرام کا ان سے پیار۔ بھائی ہمیں بھی اگر فاروق اعظم سے پیار ہے، ان کی سیرت و کردار کے بڑے واقعات لمبے چوڑے فضیلت میں اہمیت میں اتنے میں سمجھتا ہوں بیان بھی بندہ نہیں کر سکتا، دو جتنے سنے ہیں نا ہم نے یا جتنے ہمارے کانوں تک پہنچ جاتے ہیں، یہ نظروں سے گزرتے ہیں، کوشش کیجئے کہ ان کے مطابق اپنی زندگیاں بنا لیں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ دنیا میں بھی راضی ہو جائے گا، آخرت میں بھی راضی ہو جائے گا۔ اللہ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔